الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، 5 عورتوں نے تنہا جب ایک مرد کا جنازہ پڑھا تو کیا معجزہ رونما ہوا، اور عورتوں کی یہ معجزہ دیکھ کر دوڑیں کیسے لگ گئی، یہ جاننے کے لیے آپ آج کی ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا، اور ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا، اور یاد سے بیل آئیکن کو بھی ضرور آن کر لیجیے گا تاکہ ہماری مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو آئیے دوستو، اس عجیب و غریب واقعے کے بارے میں آپ کو سناتے اور دکھا دیتے ہیں۔ یہ واقعہ دوستو سکم کے ایک گاؤں کا بتایا جا رہا ہے، جہاں ایک مسلمان شخص رہتا تھا جس نے 5 شادیاں کر رکھی تھی۔ یہ شخص، جس کا نام نصیر الدین تھا، رات دن شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا، اور گاؤں والے اس شخص کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے اور اس سے ملنے سے بھی کتراتے تھے، لیکن پھر بھی اس کے 5 بیویاں ایک گھر میں اتفاق سے رہتی تھی۔ ان میں سے 2 عورتوں سے نصیر نے اس لیے نکاح کر رکھا تھا کہ وہ بے سہارا تھی۔ شراب پینے کی عادت کے علاوہ نصیر اپنی بیویوں کے حق میں اچھا تھا۔ زیادہ شادیوں کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ نصیر کی اولاد نہیں تھی، وہ خود اکلوتا تھا، اور یہ بھی اس کو دکھ تھا کہ اس کی نسل یہی رک جائے گی، آگے نہیں بڑھے گی۔ مگر دوستو، 5 شادیوں کے باوجود اس کے یہاں اولاد نہ ہو پائی۔ شراب کی زیادتی، اس کا جگر ختم ہوتا جا رہا تھا، اور 60 سال کی عمر میں وہ 4 پائی سے جا لگا تھا۔ بیمار رہنے لگا، مگر پھر بھی شراب نہیں چھوڑی۔ اس کی بیویاں بہت پریشان تھی کہ ان کے منع کرنے کے باوجود نصیر شراب پینا نہیں چھوڑتا تھا۔ ایک رات دوستو یوں ہوا کہ اس نے حد سے زیادہ شراب پی لی اور سو گیا۔ جب اس کی ایک بیوی نے اس سے جگایا تو وہ نہ جاگا۔ غور کرنے پر پتا چلا کہ اس کی سانسیں بھی نہیں چل رہی۔ سبھی بیویاں اکٹھی ہو گئی، اور جب دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو چیخنے اور چلانے لگی، کیونکہ نصیر کی نہ سانسیں چل رہی تھی اور نہ دل کی دھڑکن۔ اب مسئلہ یہ تھا دوستو کہ اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے۔ انہوں نے گاؤں والوں کو مطلع کیا، مگر گاؤں والے تو اس شخص سے پہلے ہی بیزار تھے۔ کوئی شخص نہیں آیا، نہ ہی کوئی شخص کی مدد کرنے کو تیار تھا۔ شام ہونے کو آ گئی، کوئی شخص اخلاقاً بھی نہیں آیا، حتیٰ کہ قریبی مسجد جا کر انہوں نے امام مسجد سے درخواست کی کہ غسل اور جنازے کا ہی بندوبست کروا دیا جائے، مگر امام مسجد نے صاف صاف انکار کر دیا کہ بیوی، تمہارا شوہر شرابی جواری تھا اور بد اخلاق تھا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، بہتر ہے آپ کسی اور سے یہ کروا لیں۔ پیارے دوستو، ان 5 عورتوں کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ اب 5 بیویوں پر یہ بات صاف واضح تھی کہ جو کرنا ہے ان کو ہی کرنا ہے۔ بہرحال انہوں نے چاروں نچار کفن اور قبرستان میں قبر کا بندوبست کیا، اور اپنی ایک جاننے والے قریبی گاؤں کی خاتون جو ایک مدرسے میں عالمہ تھی ان کو بلوایا اور ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے احادیث کی روشنی میں بتایا کہ عورت مرد کا جنازہ پڑھ سکتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ تو اب جب کوئی چارہ ہی نہیں تو ہمیں ہی اس کا نماز جنازہ پڑھانا پڑے گا۔ تم لوگ میت کو غسل دو، کفن پہناؤ، ہم ہی میت کا جنازہ پڑھیں گے اور پھر تدفین بھی خود ہی کرنے کے لیے چلے جائیں گے۔ پیارے دوستو، یہ ایک اپنی نوعیت کا عجیب ہی معاملہ تھا۔ بہرحال بیویوں نے اپنی شوہر کو غسل دیا، کفن پہنایا، گھر میں ہی اس کی میت رکھ کر نماز جنازہ پڑھنے لگی۔ عالمہ عورت ان عورتوں کی امامت کرتے ہوئے نماز جنازہ کو پڑھا رہی تھی، لیکن دوستو ہوا کچھ یوں کہ جیسے ہی انہوں نے نماز جنازہ پڑھنا شروع کیا تو ایک ایسا معجزہ رونما ہوا جس نے ان عورتوں کی دوڑیں لگوا دی۔ جی ہاں دوستو، آپ یقین نہیں کریں گے مگر یہ سچ ہے کہ نماز جنازہ ابھی شروع ہی کیا تھا کہ مردے نے لیٹے لیٹے اپنی بیویوں کو باری باری سے نام پکارنا شروع کر دیا۔ پہلے تو سب کو وہم لگا، مگر جب مردے نے جواب نہ پایا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، اور خود کو کفن میں دیکھ کر اس سے پہلے کہ وہ حیران ہوتا، ان سبھی عورتوں نے چیخیں لگاتے ہوئے دوڑ لگا دی اور کمرے سے باہر جا کر سانس لی۔ اب نصیر کفن سمیت ہی
ہی ان کو پکارنے لگا۔ بڑی ہمت کر کے وہ کمرے میں آئی۔ جب اپنے شوہر کو زندہ پایا اور یہ یقین کر لیا کہ یہ کوئی وہم نہیں، تب ان کی جان میں جان آئی۔ بعد میں ان کو معلوم ہوا کہ ان کا شوہر سکتے کی حالت میں تھا یا مر چکا تھا، یہ تو نہیں معلوم، مگر کسی صورت اس کی سانسیں دوبارہ چل پڑی تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر کو سارا ماجرا سنایا اور نصیر نے جب یہ سنا کہ اس نے تو جنازے پر آنے کو کوئی تیار نہیں تھا تو وہ رونے لگا۔ اس نے اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر توبہ کرنی شروع کر دی اور ارادہ کر لیا کہ وہ پورے گاؤں کے ہر شخص کے پاس جائے گا اور جن کا بھی دانستہ یا غیر دانستہ ان کی وجہ سے دل دکھا ہے ان سے پاؤں پکڑ کر معافی مانگے گا، شراب سے توبہ کر لے گا، نماز شروع کر دے گا۔ وہ موت کو قریب سے دیکھ چکا تھا، جان گیا تھا شاید اس کو یہ مہلت اللہ نے اس لیے عطا کی کہ وہ باہر جتنا بھی برا تھا، شرابی تھا، جواری تھا، لیکن وہ بیویوں کے حق میں بہت اچھا تھا اور 2 ایسی عورتوں کی بھی کفالت کرتا تھا اور ان کو اپنے نکاح میں لے رکھا تھا جو بے سہارا تھی۔ ان کا دنیا میں کوئی نہیں تھا دوستو۔ یقین جانیے کہ بڑے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں وہ شخص جنہیں اللہ تعالیٰ توبہ کی مہلت نصیب فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، ہم لوگ غفلت میں زندگی بیتا دیتے ہیں یا پھر ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمیں کل بھی موقع مل جائے گا۔ آج گناہ یا غلطی اگر سرزد ہو بھی چکی ہے اور ہم جانتے بھی ہیں کہ ہم غلط ہیں تو بھی غفلت میں رہتے ہیں، تو بھی ہمیں توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی، جبکہ یقین جانیے کل آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ کون سا لمحہ آخری ہو۔ ساتھیوں، ہر کسی کو موقع نہیں دیا جاتا اور کب واپسی کا حکم صادر ہو جائے اور آنکھیں بند ہو جائیں، اس سے پہلے ہماری آنکھیں کھلنا بہت ضروری ہے۔ ہر لمحہ آخری سمجھ کر اگر جیا جائے دوستو تو شاید ہر لمحہ ہی توبہ کا ہوگا۔ اس سارے واقعے کے بعد آپ کیا کہیں گے؟ کامنٹ میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں وقت سے پہلے توبہ کی مہلت اور توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔